اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے جو جائز ہے اور آپ کے حق میں بہتر بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ جو بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا وسیلہ بنا دے، اور جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا کرے، آمین۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی بھلائی کا معاملہ کرے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، آمین۔ بس آج آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی طاقتور، جس کو کہتے ہیں نا، پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے بہت ہی آسان ہے، اور چھوٹی سی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، قرآنی وظیفے ہی آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ جو ہے اس میں برکتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، شفا ہے۔ تو بعض جو آیات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ پاور دے رکھی ہے، بس ہمیں جاننا ہوتا ہے کون سی آیت ہے، کون سا ذکر ہے جس کو کر کے ہم اپنے ہر مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور جیسے ہی مجھے کوئی ایسا وظیفہ ملتا ہے جو بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، میں اسے خود بھی کرتی ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ اب آج کا بھی وظیفہ کچھ ایسا ہی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اسے میں نے خود کیا ہے اور اب آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، آپ ضرور کیجئے گا اس کو، اپنے کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھ کر آپ اپنے ہر مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا مقصد ہو، کوئی ایک ہی مقصد ہو آپ کا، کوئی حاجت جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، بس ایک ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے، سورہ والضحیٰ ہے، 30ویں پارے کی ایک سورہ ہے، سورہ والضحیٰ۔ اس میں سے ایک آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بس اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اس کو پڑھنے کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو آپ اس کو ایک ہی نشست میں پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہی، آپ نے ایک ہی دفعہ یہ عمل ہوگا، آپ نے اس کو اگر ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، یہ اس کی ٹوٹل جو تعداد ہے نا وہ ہے 1000، یعنی 1000 ٹائم اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اگر تو 1000 بار آپ پورا پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا مخصوص جو ٹائم ہے وہ الگ ہے، اور اگر آپ اس کو 500 بار پڑھ رہے ہیں ایک نشست میں بیٹھ کے تو پھر اس کا ٹائم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 500 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ 250 مرتبہ پڑھ رہے ہیں ایک نشست میں بیٹھ کے، تو پھر اس کا ٹائم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ 1000 مرتبہ پوری پڑھ سکتے ہیں، پھر تو آپ نے اسے جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی جو رات ہوتی ہے نا، جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس رات میں پڑھنا ہے۔ آپ اسے پورا 1000 ٹائم پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ درود شریف آپ 3 بار پڑھ لیں یا زیادہ مرتبہ پڑھ لیں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے سورہ والضحیٰ کی جو آیت کا ذکر کیا ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹائم بھی میں نے اب آپ کو بتا دیا، آپ ویڈیو دوبارہ سن لیا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب دوسرا جو اس کا اگر ٹائم ہے، وہ اگر آپ اس کو 1000 بار ایک نشست میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اسے 500 بار پڑھیں گے، جمعہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر میں پڑھ لیں، چاہے عصر میں پڑھ لیں، چاہے ظہر میں پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں، چاہے رات بھی پڑھ لیں، لیکن 500 بار اگر آپ پڑھ رہے ہیں جمعہ رات کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک جمعہ رات کو 500 بار پڑھیں گے، اور پھر اگلی جمعہ رات کو 500 پڑھیں گے، اس طرح سے اس کی جو تعداد ہے وہ 1000 بار پوری ہو جائے گی، یعنی 500 بار ایک جمعہ رات کو، پھر نیکسٹ جب جمعہ رات آئے گی پھر اس میں آپ 500 بار پڑھ لیں گے، اور آپ کا 1000 کمپلیٹ ہو جائے گا، اگر آپ ایک نشست میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو اس کا تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر 500 بار بھی ایک نشست میں آپ نہیں پڑھ پاتے تو آپ اس وقت اس کو 250 مرتبہ، یعنی 2 تسمیہ پوری اور ایک آدھی آپ 250 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنی صرف جمعرات، ایک جمعرات، پھر دوسری جمعرات، پھر تیسری جمعرات، پھر چوتھی جمعرات، اس طرح 4 جمعرات میں آپ اس کی چاہے تعداد مکمل کر لیں، یہ آپ کی مرضی آپ کس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے ہیں، لیکن
اگر آپ 500 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک جمعرات کو پڑھا ہے آپ نے 500 مرتبہ، پھر نیکسٹ، تو جو ٹائم آپ نے پہلی جمعرات کو رکھا ہوگا نا، وہی ٹائم آپ نے پھر نیکسٹ جمعرات کو بھی رکھنا ہے. اور اگر اسی طرح سے 250 مرتبہ اگر آپ نے پڑھا تو چاروں جمعراتوں میں جو آپ نے یہ عمل کرنا ہے سیم ٹائم پہ کریں گے. یہ نہیں کہ آج آپ نے فجر کے ٹائم شروع کر دیا تو نیکسٹ جمعرات آپ اسے ظہر کے بعد پڑھ لیں. نہیں، اگر آپ اس کو 4 جمعراتوں میں کر رہے ہیں تب بھی ایک ہی وقت فکس کر کے کریں گے ہر جمعرات کو، پھر وہی ٹائم ہوگا. اور اگر 500 بار بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح سے. لیکن اگر آپ 1000 بار پڑھ رہے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے پڑھنا ہے. اب یہ تھا آج کا عمل. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا عمل اچھا لگا ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور اس کو جس بھی حاجت کے لیے آپ اس کو کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا کرے. آمین.